اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48 یعنی 48 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے الشورى، 42ویں سورت، 25واں پارہ الہ یردو، 25واں پارہ 42ویں سورت، آیت نمبر 48 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 48 سے 51 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 48 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ پھیرتے ہیں منہ تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران بنا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیغام دے دیں اور تم ان کے نگراں نہیں ہو۔ اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس پیغام سے، ہٹ جاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو نہیں ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری مگر یہ کہ تم پہنچا دو بات۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم پہنچا دو اللہ کا پیغام ان تک۔ اور یقیناً جب مزہ چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا تو اترا جاتا ہے وہ اس پر، اور اگر آتی ہے اسے مصیبت کوئی تو وہ مصیبت اس کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اس وقت انسان ہو جاتا ہے ناشکرا۔ بما قدمت ایدیہم فإن الانسان کفور۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسانوں پر وہ ان کے اپنے برے اعمالوں یا ان کے اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آئیے 49 کی تلاوت کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ للہ ملک السماوات والارض، سماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ خلق کیا ہے، جو پیدا کرتا ہے جو چاہے، دیتا ہے وہ جسے لڑکیاں اور دیتا ہے وہ جسے چاہے لڑکے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں بھی اور اب تک بھی جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ اس بات پر لڑتے ہیں اپنی بیویوں سے اور اپنے بہوؤں سے کہ لڑکا ہی چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے وہ دیتا ہے لڑکیاں اور دیتا ہے جسے وہ چاہے لڑکے۔ کلیئر کٹ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا دیتا ہے ملا جلا کر انہیں لڑکے اور لڑکیاں، اور کر دیتا ہے جسے وہ چاہے بانجھ یعنی جس کے کوئی اولاد نہ ہو سکے، وہ عورت جس کے کوئی اولاد نہ، تو ایسے بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی قدرت کا کہ وہ جسے چاہتا ہے اولاد دے، لڑکا دے یا لڑکی دے یا ملا جلا کر لڑکے اور لڑکیاں دے، اور وہ جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے بانجھ۔ یقیناً وہی علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے یہ مقام کسی بشر کا کہ بات کرے اللہ اس سے مگر وحی کے ذریعے یا پیچھے پردے کے چھپا ہوا فطرت میں، یا وہ بھیجتا ہے پیغمبر یعنی فرشتے، پھر انہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے وحی یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے اللہ یقیناً وہی ہے علی حکیم، بہت بلند اور بڑی حکمت والا۔
انہ علی حکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کا کوئی مقام نہیں کہ وہ بات کرے اللہ سے، لیکن اللہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں پیغام، فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبروں کو، یعنی اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے وحی پہنچاتے ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کا احکامات بندوں کو یا انسانوں کو پہنچاتے ہیں، بنی نوع انسان کو پہنچاتے ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق ہے، یہی ضابطۂ حیات ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔